بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 196 کے شروع میں فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو۔ اسلام نے حج اور عمرہ کی ادائیگی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ حج کی ادائیگی زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو، جبکہ عمرہ مفردہ سال کے کسی بھی مہینے میں آپ انجام دے سکتے ہیں۔ عمرہ بھی حج کی طرح کبھی واجب اور کبھی مستحب ہوتا ہے، اور کبھی عمرہ مفردہ تو کبھی عمرہ تمتع ہوتا ہے، جبکہ عمرہ تمتع صرف حج کے مہینوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، جو کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے ہیں۔ عمرہ مفردہ کی ادائیگی ویسے سال کے جس مہینے میں چاہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب المرجب میں اس کو انجام دینا روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں فضیلت وارد ہوئی ہے، جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ حج کے باب میں معاویہ ابن عمار سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمرہ افضل ہے، آیا ماہ رجب میں انجام دیا جانے والا یا ماہ رمضان المبارک میں انجام دیا جانے والا افضل ہے؟ فرمایا کہ ماہ رجب میں انجام دیا جانے والا عمرہ افضل ہے اور فضیلت زیادہ ہے۔ عمرہ مفردہ کے حوالے سے کچھ اہم فقہی مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ مومنین و مومنات سن کر استفادہ کریں اور اس پر عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، اور امید ہے کہ آپ بندہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ویڈیو میں عمرہ مفردہ کے تمام اعمال بیان نہیں کیے جا سکتے، قسطوں کی صورت میں، اقساط کی صورت میں ویڈیوز وقتاً فوقتاً سلسلہ وار اس موضوع پہ گفتگو چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عمرہ مفردہ 7 اعمال سے تشکیل پاتا ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 نماز طواف، چوتھا عمل صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 5 تقصیر یا حلق، چھٹا عمل طواف النساء، ساتواں اور آخری عمل نماز طواف النساء ہے۔ ان 7 اعمال میں سے ہر ایک کی تفصیل ہم اگلی ویڈیوز میں بیان کریں گے کہ جن میں پہلا عمل احرام کے حوالے سے ہے کہ عمرہ مفردہ کرنے والے شخص نے احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ احرام کے مسائل بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں حج کی طرح عمرہ بھی ہر اس مستطیع شخص پر واجب ہوتا ہے جس میں شرائط پائی جائیں، اور حج کی طرح عمرہ کا وجوب بھی فوری ہے۔ پس عمرہ کی استطاعت رکھنے والے پر عمرہ واجب ہے، چاہے وہ حج کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو۔ ہاں ظاہر یہ ہے کہ جس شخص کا فریضہ حج تمتع ہو اور وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن عمرہ مفردہ کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر عمرہ مفردہ واجب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایسے شخص کے مال سے عمرہ مفردہ کے لیے اجیر بنانا جو مستطیع ہو گیا ہو اور ایام حج سے پہلے مر جائے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح حج پر اجیر بننے والے پر نیابتی حج کو مکمل کرنے کے بعد عمرہ مفردہ انجام دینا واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ عمرہ مفردہ کی استطاعت رکھتا ہو، لیکن مندرجہ بالا صورتوں میں احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ اس شخص کا جو حج تمتع انجام دے، اس پر عمرہ مفردہ یقیناً واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔